بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ آج میں لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے کچھ اہم سوالات و جوابات۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، کلیات محمد قطب شاہ کے اولین مرتب کا نام بتائیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا بی والا، سید محی الدین قادری زور۔ اصل نام محی الدین قادری تھا اور تخلص زور۔ محی الدین قادری زور کی پیدائش 1905 عیسوی کو حیدرآباد میں ہوا تھا اور وفات 1962 عیسوی کو کشمیر میں حرکت قلب رکنے کی وجہ سے ہوا تھا۔ والد کا نام سید غلام محمد شاہ قادری تھا۔ اردو زبان کا آغاز و ارتقاء کے موضوع پر لندن یونیورسٹی سے محی الدین قادری زور نے اپنا مقالہ مکمل کر کے PhD کی ڈگری حاصل کی تھی۔ 1931 عیسوی کو محی الدین قادری زور نے ادارہ ادبیات اردو قائم کیا تھا اور اس کی عمارت کا نام ایوان اردو خواجہ حسن نظامی نے تجویز کیا تھا۔ تذکرہ مخطوطات محی الدین قادری زور نے 5 جلدوں میں مرتب کر کے شائع کیا تھا۔ محی الدین قادری زور نے اردو میں اردو لسانیات پر باقاعدہ کام کیا تھا۔ ادارہ ادبیات اردو سے 1938 عیسوی میں سبرس کے نام سے ایک ماہنامہ جاری کیا تھا۔ محی الدین قادری زور کے اہم تصانیف: ہندوستانی لسانیات 1960، ہندوستانی صوتیات، یہ کتاب انگریزی میں ہے۔ اردو شہپارے، ویری امپورٹنٹ یہ تصنیف ہے۔ اردو شہپارے 1929۔ روح تنقید، اس کی سنِ اشاعت 1920 عیسوی ہے۔ ادبی تحریریں 1963۔ گارساں دتاسی، یہ سوانحی کتاب ہے۔ ایک گارساں دتاسی قاضی عبدالودود نے بھی لکھی ہے۔ خطبات گارساں دتاسی کے نام سے مولوی عبدالحق نے لکھا ہے۔ گارساں دتاسی قاضی عبدالودود نے بھی لکھا ہے اور محی الدین قادری زور نے بھی لکھا ہے، اور خطبات گارساں دتاسی مولوی عبدالحق نے لکھا ہے۔ محی الدین قادری زور کے افسانوی مجموعے طلسم تقدیر، سیر گولکنڈہ اور گولکنڈے ہیرے۔ اگلا سوال ہے، سر سید احمد خان نے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کب قائم کی تھی؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا بی والا، 1864 عیسوی کو۔ سر سید احمد خان نے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی 1864 عیسوی کو قائم کی تھی۔ سید احمد خان کی پیدائش 1817 عیسوی کو دہلی میں ہوا تھا اور وفات 1898 عیسوی کو علی گڑھ میں۔ والد کا نام میر متقی تھا اور والدہ کا عزیز النساء بیگم۔ اگلا سوال ہے، چک بست کا شعری مجموعہ کس نام سے شائع ہوا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا صبح وطن، سی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔
چکبست کو قومی شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ اصل نام پنڈت برج نارائن چکبست تھا اور تخلص چکبست۔ چکبست کی پیدائش 1882 عیسوی کو فیض آباد میں ہوا تھا اور وفات 1926 عیسوی کو رائے بریلی اسٹیشن پر فالج کے وجہ سے ہوا تھا۔ والد کا نام پنڈت ادت نارائن تھا۔ حب قومی 1894 عیسوی میں چکبست نے کشمیری پنڈتوں کی کانفرنس میں سنائی تھی۔ شاعری کے استاد مرحمت الدولہ حکیم اور افضل الدولہ افضل ہیں۔ پنڈت برج نارائن چکبست کی شاعری خاص طور پر وطنی شاعری ہے۔ چکبست نے ماہنامہ صبح امید 1918 عیسوی میں جاری کیا تھا۔ پنڈت برج نارائن چکبست نے حال ہی کی مقدمہ شعر و شاعری پر سخت اعتراض جتایا ہے۔ چکبست کے شعری مجموعے صبح وطن، جلوہ صبح اور اگلے لوگ، چکبست کے داخل نصاب نظمیں، رامائن کا ایک سین یا مسدس کی حیت میں ہے، خاک ہند یہ بھی مسدس کی حیت میں ہے اور یہ چکبست کی شعری مجموعہ صبح وطن میں شامل ہے۔ خاک ہند مسدس کی حیت میں ہے اور ان کے شعری مجموعہ صبح وطن میں شامل ہے۔ رامائن کا ایک سین یہ بھی ایک مسدس کی حیت میں ہے۔ اگلا سوال ہے، کس تحریک کے دوران اردو میں ناول کا آغاز ہوا؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا بی والا، علی گڑھ تحریک۔ علی گڑھ تحریک کے دوران اردو میں صنف ناول کا آغاز ہوا تھا۔ یہاں پہ صرف نہیں ہوگا، صنف ہوگا۔ اردو میں ناول نگاری کا آغاز 19ویں صدی کے اواخر میں ہوا تھا۔ اردو کا پہلا ناول ڈپٹی نذیر احمد کا میرات العروس کو قرار دیا جاتا ہے، جو 1869 عیسوی میں منظر عام پر آیا تھا۔ ناول انگریزی زبان کا لفظ ہے جو انگریزی زبان کے لفظ ناویلا سے نکلا ہے۔ اردو میں ناول انگریزی ادب کے راستے سے آیا ہے۔ بقول ڈی ایچ لارنس، ناول زندگی کی کتاب ہوتی ہے۔ ناول کو عہد جدید کا رزمیہ بھی کہا جاتا ہے۔ ورجینا وولف کے نزدیک ناول انسانوں سے متعلق ہوتے ہیں، اس لیے وہ ایسے احساسات و جذبات ابھارتے ہیں جن سے ہم حقیقی دنیا میں دوچار ہوتے ہیں۔ روزمرہ آنکھوں کے سامنے ہونے والے واقعات کو مانوس اور مربوط انداز میں پیش کرنے کا نام ناول ہے، بقول کلاریوس۔ ناول کے اجزائے ترکیبی مندرجہ ذیل ہیں: قصہ، پلاٹ، کردار نگاری، مکالمہ نگاری، منظر کشی، نقطۂ نظر، یہ سب ناول کے اجزائے ترکیبی ہیں۔ علی عباس حسینی کا قول ہے، ناول کی جگہ وہاں ہوتی ہے جہاں تاریخ کے صفحے سادہ ہوتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، میر تقی میر کا سن وفات کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا 1810 عیسوی۔ اصل نام محمد تقی تھا اور تخلص میر۔ میر تقی کی پیدائش
1722 عیسوی کو آگرہ میں ہوا تھا اور وفات 1810 عیسوی کو لکھنؤ میں۔ والد کا نام محمد علی تھا۔ میر تقی میر آصف الدولہ کی دعوت پر 1781 عیسوی میں لکھنؤ گئے تھے۔ میر کو خدائے سخن بھی کہا جاتا ہے۔ میر کی ہجویہ مثنوی ازدر نامہ ہے۔ شمس الرحمن فاروقی نے میر سے متعلق شعر شور انگیز 4 جلدوں میں کتابیں لکھی ہیں۔ میر نے اپنے جنوں کا ذکر خواب و خیال میں کیا ہے۔ میر نے اپنے جنوں کا ذکر مثنوی خواب و خیال میں کیا ہے۔ میر کے کل 7 دیوان ہیں، 6 اردو میں اور 1 فارسی میں۔ نکات الشعراء 1752 یہ اردو شعراء کا پہلا تذکرہ ہے جو فارسی زبان میں ہے۔ نکات الشعراء کے جواب میں میر محمد یار خاکسار نے تذکرہ معشوق چہل سالہ خود لکھا ہے۔ قائم چاند پوری نے میر کو میر خمیر کہا ہے۔ ذکر میر 1772 فارسی میں میر کی خودنوشت سوانح عمری ہے اور اس کا اردو ترجمہ نثار احمد فاروقی نے کیا ہے۔ ذکر میر کا اردو ترجمہ نثار احمد فاروقی نے کیا ہے۔ اگلا سوال ہے، میر امن نے باغ و بہار کس کی فرمائش پر لکھی؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا جان گلکرسٹ، بی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ میر امن نے باغ و بہار جان گلکرسٹ کی فرمائش پر لکھی تھی۔ میر امن کی پیدائش 1732 عیسوی کو دہلی میں ہوا تھا اور وفات 1808 عیسوی کو لکھنؤ میں۔ میر امن نے کل 2 کتابیں تحریر کی ہیں۔ پہلا باغ و بہار 1804، دوسرا گنج خوبی۔ باغ و بہار کی تکمیل 1802 عیسوی ہے اور اس کی اشاعت 1804 عیسوی ہے۔ گنج خوبی ملا واعظ حسین کاشفی کی فارسی کتاب اخلاق محسنی کا اردو ترجمہ ہے، لیکن UGC کے مطابق انوار سہیلی کا ترجمہ ہے۔ باغ و بہار میر امن کی طبع زاد نہیں ہیں، بلکہ یہ میر محمد حسین عطا خان تحسین کی نو طرز مرصع سے ماخوذ ہے، جو فارسی قصہ چہار درویش کا آزاد ترجمہ ہے۔ باغ و بہار میں دلی کی معاشرت پیش کی گئی ہے۔ باغ و بہار اردو نثر کی پہلی زندہ کتاب قرار پائی۔ سید عبداللہ، سائنٹیفک نقاد والے۔ میر امن کی باغ و بہار ان تصنیفات میں سے ہے جو ایک بار پیدا ہو کر پھر نہیں مرتے، بقول احتشام حسین۔ ملک روم کا بادشاہ آزاد بخت کا قصہ باغ و بہار میں ہی ملتا ہے۔ باغ و بہار کے اہم کردار: خواجہ احمد، عیسیٰ حجام، سیدی بہار، یوسف سوداگر یہ پہلے درویش کے کردار ہیں۔ حاتم طائی، نوفل، بیدار بخت، بہرور یہ دوسرے درویش کے کردار ہیں۔ خواجہ سکپرست، بہرمند، وزیر زادی یہ آزاد بخت بادشاہ کی کے کردار ہیں۔ بہزاد خان، ملکہ مہر نگار، شہزادہ کامگار، نعمان سیاح یہ تیسرے درویش کی کے کردار ہیں۔ روشن اختر، حبشی مبارک، ملک صادق، ملک شہپال
یہ چوتھے درویش کے کردار ہیں۔ اگلا سوال ہے، حالی نے شاعری کے لیے کون سی 3 شرطیں قرار دی ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ڈی والا، تخیل، مطالعہ کائنات اور تفحص الفاظ۔ الطاف حسین حالی کی پیدائش 1837 عیسوی کو پانی پت میں ہوا تھا اور وفات 1914 عیسوی کو پانی پت میں ہی ہوا تھا۔ الطاف حسین حالی کو اردو کا برنارڈ شاہ کہا جاتا ہے۔ والد کا نام خواجہ عزت بخش تھا اور شاعری کے استاد غالب تھے۔ حالی نے شاعری شروع کی تو اپنا تخلص خستہ رکھا، مگر غالب کے مشورے سے تخلص بدل کر حالی کر دیا۔ کرنل ہل رائٹ کی سفارش پر 1904 عیسوی میں ہندوستان کے وائس رائے نارتھ بروک نے حالی کو شمس العلماء کا خطاب سے نوازا تھا۔ یاد رہے کہ 1904 عیسوی میں حالی کو شمس العلماء کا خطاب ملا تھا۔ نیچرل شاعری کا نظریہ حالی نے پیش کیا تھا۔ اردو کے پہلے سوانح نگار ہیں۔ حیات سعدی 1886 حالی کی پہلی سوانحی تصنیف ہے۔ یادگار غالب 1897 یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ مسدس مد و جزر و اسلام 1879۔ حیات جاوید 1901۔ حیات جاوید 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری 1893۔ حالی وزن اور قافیے کو شعر کے لیے ضروری نہیں سمجھتے ہیں۔ مولوی عبدالحق نے مقدمہ شعر و شاعری کو پہلا نمونہ کہا ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری پڑھی جاتی ہے اور پڑھی جائے گی تو اپنی بے مثل نثر کے لیے، تنقیدی اصول اور نظریوں کے لیے نہیں۔ وہ نئی دنیا، نئی کائنات روشن نہیں کر سکتی، اس کا جادو ٹھنڈا ہو گیا ہے، بقول کلیم الدین احمد۔ مسدس حالی ایک الہامی کتاب ہے، بقول رام بابو سکسینہ۔ کلام حالی میں کلام سعدی جیسی مکمل عکاسی پائی جاتی ہے، بقول فراق گورکھ پوری۔ مسدس مد و جزر و اسلام کو سر سید نے فن شاعری کی تاریخ جدید قرار دیا ہے۔ اگلا سوال ہے، نفسیاتی دبستان تنقید سے کس نقاد کا تعلق ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا سی والا، میرا جی۔ محمد حسین آزاد، نیاز فتح پوری، مہدی افادی، فراق گورکھ پوری، شبلی نعمانی، مجنوں گورکھ پوری، محمد حسن عسکری، رشید احمد صدیقی، خورشید الاسلام، یہ سب تاثراتی دبستان کے اہم نقاد ہیں۔ جمالیاتی نقاد: محمد حسین آزاد، شبلی نعمانی، مہدی افادی تاثراتی دبستان میں بھی ہیں اور جمالیاتی دبستان میں بھی ہیں۔ عبد الرحمن بجنوری، نیاز فتح پوری بھی تاثراتی اور جمالیاتی دبستان میں ہیں۔ اثر لکھنوی، محمد حسن عسکری بھی تاثراتی اور جمالیاتی دبستان سے ہیں۔ فراق گورکھ پوری، یہ سب جمالیاتی نقاد ہیں۔ اختر حسین رائے پوری، سجاد ظہیر، ڈاکٹر عبدالعلیم، احتشام حسین، مجنوں گورکھ پوری، عزیز احمد، مجتبیٰ حسین، محمد حسن، قمر رئیس، سید محمد عقیل، شارب ردلوی، محمد علی صدیقی، سید محمد عقیل، ممتاز حسین، یہ سب ترقی پسند کے اہم نقاد ہیں۔
جدلیاتی مادیت مارکسی یعنی ترقی پسند تنقید کی پہچان ہے۔ وحید الدین سلیم، میرا جی، وزیر آغا، سلیم احمد، ریاض احمد، سید شبیہ الحسن یہ سبھی نفسیاتی تنقید کے نمائندہ نقاد ہیں۔ سید عبداللہ، سید اعجاز حسین، اختر حسین رائے پوری، سید احتشام حسین، عبادت بریلوی، عبدالعلیم، آل احمد سرور، مسعود حسین خان، محمد حسن یہ سبھی سائنٹیفک تنقید کے نمائندہ نقاد ہیں۔ اسلوبیاتی تنقیدی دبستان میں صوتیات، نحویات، لفظیات اور معنیات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ اردو میں اسلوبیاتی تنقید کے اولین نقاد اور رہبر مسعود حسین خان ہیں۔ گوپی چند نارنگ بھی اسلوبیاتی نقاد ہیں۔ میرا جی کا اصل نام محمد ثناء اللہ ثانی ڈار تھا اور تخلص میرا جی۔ پہلے ساحری تخلص کرتے تھے، بعد میں میرا جی تخلص استعمال کر لیا۔ ہزلیہ شاعری میں تخلص لندھور بھی آیا ہے۔ میرا جی کی پیدائش 1912 عیسوی کو پنجاب میں ہوا تھا اور وفات 1949 عیسوی کو ممبئی میں ہوا تھا۔ والد کا نام منشی مہتاب الدین تھا۔ بشیر چند کے نام سے میرا جی نے میرا سین کو خطوط لکھا تھا۔ باتیں کے عنوان سے ماہنامہ ساقی دہلی میں میرا جی نے ادبی کالم لکھا تھا۔ باتیں کے عنوان سے ماہنامہ ساقی دہلی میں میرا جی نے ادبی کالم لکھا تھا۔ ترقی پسندوں نے میرا جی کی پوری شاعری کو جنسی غلاظت کا ڈھیر قرار دیا ہے۔ میرا جی نئی شاعری کے بانی تسلیم کیے جاتے ہیں۔ میرا جی کا تعلق حلقہ ارباب ذوق سے تھا۔ میرا جی کے شعری مجموعہ میرا جی کی گیت 1943، میرا جی کے گیت 1943، گیت ہی گیت 1944، میرا جی کی نظمیں 1944، پابند نظمیں 1968، تین رنگ 1968، سہ آتشہ 1992۔ کلیات میرا جی مرتبہ ڈاکٹر جمیل جالبی۔ میرا جی کی تنقیدی تخلیق اس نظم میں 1944، مشرق و مغرب کے نغمے 1958۔ اگلا سوال ہے، تین رنگ اور پابند نظمیں کس شاعر کی کتاب ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا میرا جی، ڈی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، محسن کاکوروی کس شاعر کے شاگرد تھے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا امیر مینائی۔ محسن کاکوروی امیر مینائی کے شاگرد تھے۔ اصل نام سید محمد محسن تھا اور تاریخی نام منظور الہی۔ محسن کاکوروی کی پیدائش 1826 عیسوی کو کاکور میں ہوا تھا اور وفات 1905 عیسوی کو مین پوری میں۔ اگلا سوال ہے، اردو کی لسانی تشکیل میں کس زبان کو بنیادی حیثیت حاصل ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا سی والا، کھڑی بولی۔ مغربی ہندی کی 5 بولیاں کھڑی بولی یا ہندوستانی، اردو اور ہندی کھڑی بولی سے ہی نکلی ہے۔ ہریانوی، کھڑی بولی اور ہریانوی دونوں بولیاں او کا لہجہ رکھتی ہے۔ برج بھاشا، قنوجی اور بندیلی یہ تینوں بولیاں او کا لہجہ رکھتی ہے۔ اگلا سوال ہے، مرزا غالب نے تاریخ کی کون سی کتاب لکھی تھی؟
تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا مہر نیم روز، ڈی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ مہر نیم روز کا تاریخی نام پرتستان ہے۔ مہر نیم روز کا تاریخی نام پرتستان ہے۔ مہر نیم روز میں عہد تیمور سے لے کر ہمایوں تک کی تاریخی حالات ملتے ہیں۔ غالب کی پیدائش 1797 عیسوی کو آگرہ میں ہوا تھا اور وفات 1869 عیسوی کو دہلی میں۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ گل نغمہ کس کی شاعری کا مجموعہ کلام ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا فراق گورکھپوری۔ فراق گورکھپوری کے بارے میں پچھلے کلاس میں ذکر ہو چکا ہے، تو بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اندر سبھا کا تعلق ادب کی کس صنف سے ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا ڈرامہ، ڈی والا اس کا صحیح جواب ہوگا۔ ڈرامہ اندر سبھا امانت لکھنوی کا شاہکار ڈرامہ ہے۔ امانت لکھنوی کا اصل نام سید آغا حسن تھا اور تخلص امانت۔ امانت نے بعد میں استاد تخلص کر لیا تھا۔ امانت لکھنوی کی پیدائش 1815 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوا تھا اور وفات 1898 عیسوی کو لکھنؤ میں ہی ہوا تھا۔ امانت لکھنوی نے اندر سبھا کو حاجی مرزا عابد علی عبادت کی فرمائش پر 1852 عیسوی میں واجد علی شاہ کے عہد میں لکھا تھا اور یہ ڈرامہ 1854 عیسوی میں اسٹیج کیا گیا۔ ڈرامہ اندر سبھا پہلی بار 1855 عیسوی میں شیخ رجب علی کی فرمائش پر مطبع محمدی لکھنوی میں شائع ہوا تھا۔ اندر سبھا میں 15 گیت شامل ہیں۔ اندر سبھا کا پلاٹ ایکہرا اور سادہ ہے۔ اندر سبھا ایک منظوم ڈرامہ ہے۔ اندر سبھا کے حوالے سے اقوال: ترکیبوں کی چستی اور انداز بیان کی پختگی کے اعتبار سے اندر سبھا پہلا ڈرامہ ہونے کے باوجود ایسے مرتبے پر ہے جہاں 19ویں صدی کا شاید ہی کوئی ڈرامہ ہو، بقول ڈاکٹر مسیح الزماں۔ اندر سبھا ہندوستانی ناٹک کی بے روایت کی انگڑائی تھی اور راجہ گوپی چند مغربی ذوق کی تقلید تھی، بقول سید احتشام حسین۔ امانت نے اس خلا کو اس طرح پر کر دیا کہ گویا ڈرامہ کی دیوی جاگ اٹھی، اور بہت سے دوسرے شاعر نے امانت کی تقلید میں اندر سبھائیں لکھیں، بقول سید احتشام حسین۔ اگلا سوال ہے: شام بھی تھی دھواں دھواں، حسن بھی تھا اداس اداس، دل کو کئی کہانیاں یاد سی آ کے رہ گئیں، یہ کس کا شعر ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا فراق گورکھپوری۔ فراق گورکھپوری کے بارے میں ذکر ہو چکا ہے، تو بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ان میں کون سی کتاب رشید احمد صدیقی کی نہیں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا زرگزشت۔ یہ مشتاق احمد یوسفی کی خود نوشت ہے، باقی تینوں جو ہے رشید احمد صدیقی کی تصنیف ہیں۔ زرگزشت 1972
مشتاق احمد یوسفی کی خودنوشت ہے۔ رشید احمد صدیقی کی پیدائش 1896 عیسوی کو جون پور میں ہوا تھا اور وفات 1977 عیسوی کو علی گڑھ میں۔ والد کا نام عبد القدیر تھا۔ رشید احمد صدیقی کی تنقیدوں پر تاثراتی تنقید کے بانی اسپنگارن کی چھاپ خاصی حد تک ملتی ہے۔ رشید احمد صدیقی تاثراتی نقاد ہیں۔ رشید احمد صدیقی الفاظ کے معمولی الٹ پھیر سے مزاح پیدا کر دیتے ہیں۔ رشید احمد صدیقی کو پدم شری 1963 عیسوی میں ملا تھا۔ رشید صاحب کو غالب کی شخصیت اور شاعری پر ساہتیہ اکادمی ایوارڈ 1971 عیسوی میں ملا تھا۔ رشید احمد صدیقی کے اہم تصانیف طنزیات و مضحکات یہ تنقیدی کتاب ہے، غالب کی شخصیت اور شاعری، جدید غزل یہ ایک مضمون ہے، خودنوشت آشفتہ بیانی میری یہ رشید احمد صدیقی کا خودنوشت ہے۔ رشید احمد صدیقی کے پہلا خاکوں کا مجموعہ گنج ہائے گرامایا 1937، اس میں 16 خاکیں شامل ہیں۔ رشید احمد صدیقی کے ریڈیائی تقریروں کا مجموعہ خنداں ہے۔ شاعری دنیا کی مادری زبان ہے بقول رشید احمد صدیقی۔ جب رزق اور موت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو ہندوستان میں اخبار نویسوں کے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں بقول رشید احمد صدیقی۔ صداقت خیال اور اسلوب اظہار کی معراج ہے بقول رشید احمد صدیقی۔ رشید صاحب کے خیالات میں رومانیت کی جھلک ہے بقول کلیم الدین احمد۔ رشید صاحب کے اسلوب کی بنیاد فکر پر ہے، محض جمالیاتی کیف، لفظی شعبدہ گری اور تفریح و مزاح پر نہیں، وہ پڑھنے والے تک نئی بصیرت پہنچانا چاہتے ہیں بقول محمد حسن۔ رشیدیات سے لطف اٹھانے کے لیے خود بھی اچھا خاصا پڑھا لکھا ہونا چاہیے۔ ادبی اور شخصی تلمیحات بکثرت ہوتی ہیں بقول عبد الماجد دریابادی۔ شامل نصاب انشائیہ چارپائی اور وکیل صاحب مضامین رشید میں شامل ہے، جس میں 20 مضامین ہیں۔ رشید احمد صدیقی کا شامل نصاب خاکہ کندن، ان کے دوسری خاکوں کے مجموعے نہم نفسان رفتہ 1966 میں شامل ہے، جس میں 7 خاکیں ہیں۔ شامل نصاب خاکہ نام دیو مالی یا چند ہم عصر میں شامل ہے۔ اگلا سوال ہے، ان میں کون سی کتاب شمس الرحمن فاروقی کی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا لفظ و معنی۔ لفظ و معنی شمس الرحمن فاروقی کی کتاب ہے۔ ادبی تخلیق یہ جمیل جالبی کی تصنیف ہے۔ تخلیقی عمل 1970 وزیر آگا کی تخلیق ہے۔ افکار و مسائل سید احتشام حسین کی تصنیف ہے۔ شمس الرحمن فاروقی کی پیدائش 1935 عیسوی کو اعظم گڑھ میں ہوا تھا اور وفات 2020 عیسوی کو الہ آباد میں۔ والد کا نام خلیل الرحمن فاروقی تھا۔ شمس الرحمن فاروقی ماہنامہ شب خون کے بانی اور مدیر رہے ہیں۔ شمس الرحمن فاروقی کو حیاتی نقاد بھی کہا جاتا ہے۔ شمس الرحمن فاروقی جدیدیت کے بنیاد گزاروں میں سے ایک ہیں۔ شمس الرحمن فاروقی کے نزدیک شاعر اپنے تجربے کو قاری تک 3 منزلوں یعنی اظہار، ترسیل اور ابلاغ کے ذریعے پہنچاتا ہے۔ شعر شور انگیز شمس الرحمن فاروقی کو سرسوتی سمان سے 1966 عیسوی میں نوازا گیا تھا۔ شعر شور انگیز پر شمس الرحمن فاروقی کو سرسوتی سمان سے 1996 عیسوی میں نوازا گیا تھا۔ 1966 نہیں ہوگا، 1996 میں نوازا گیا تھا۔
حکومت ہند نے شمس الرحمن فاروقی کو پدم شری سے 2009 عیسوی میں نوازا تھا۔ شمس الرحمن فاروقی کے اہم تصانیف و تالیفات: لفظ و معنی 1968، افسانے کی حمایت میں 1982، انداز گفتگو کیا ہے 1993، اس بات و نفی 1986، داستان امیر حمزہ، ساحری شاہی صاحب قرآنی، تفہیم غالب 1989، اردو غزل کے اہم موڑ 1997، غالب پر 4 تحریریں، غالب چند پہلو، تعبیر کی شرح، درس بلاغت، جدیدیت اور ہم، اردو کی نئی کتاب، گوپی چند نارنگ کی بھی یہ کتاب ہے، اردو کی نئی کتاب، شعریات، ارسطو کی بوتیقہ کا اردو ترجمہ ہے، یہ شعریات جو ہے ارسطو کی بوتیقہ کا اردو ترجمہ ہے، تنقیدی افکار اور اردو کا ابتدائی زمانہ۔ شمس الرحمن فاروقی کے ناول کئی چاند تھے سرے آسماں، افسانوی مجموعہ سوار اور دوسرے افسانے۔ شمس الرحمن فاروقی کے ناول کئی چاند تھے سرے آسماں اور افسانوی مجموعہ سوار اور دوسرے افسانے، شعری مجموعے گنج سوختہ 1969، سبز اندر سبز 1974، 4 سمت دریا کا 1977، آسماں محراب 1966۔ لوگ اب فاروقی کا نام حالی کے ساتھ لینے لگے ہیں، بقول محمد حسن عسکری۔ تنقید میں شمس الرحمن فاروقی کی کاوشیں اور ان کے نتائج نہ صرف قابل صد تحسین بلکہ قابل صد شکر ہیں، بقول فضیل جعفری۔ اگلا سوال ہے، وحدت تاثر کس صنف کی نمایاں اور اہم خصوصیات ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا مختصر افسانہ۔ افسانے کے لغوی معنی جھوٹی بات، قصہ، کہانی وغیرہ کے ہیں۔ افسانے کے حوالے سے قول ہے، ایک تاثر خواہ و کسی کا ہو اپنے اوپر مسلط کر کے اس انداز سے بیان کرنا کہ وہ سننے والے پر وہی اثر پیدا کرے، یہ افسانہ ہے، بقول سعادت حسن منٹو۔ ڈاکٹر مسیح الزماں کے مطابق افسانہ زندگی کی تفسیر ہے۔ افسانے کے اجزائے ترکیبی: پلاٹ، کردار، نقطۂ نظر، ماحول اور فضا، اسلوب، آغاز، اختتام اور وحدت تاثر۔ وقار عظیم اور قمر رئیس کے مطابق اردو کا پہلا افسانہ منشی پریم چند کا دنیا کا سب سے انمول رتن ہے۔ اردو افسانے کے ابتدائی نقوش داستانوں میں نظر آتے ہیں۔ افسانے کو پہلے مضمون کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اگلا سوال ہے، یہاں کے سپید و سیاہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے، رات کو جوں توں صبح کیا اور دن کو جوں توں شام کیا، اس شعر میں کس صنعت کا استعمال کیا گیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا تضاد۔ صبح اور شام ایک دوسرے کے ضد ہیں، تو اس کا صحیح جواب ہوگا تضاد۔ تضاد کلام میں ایسے الفاظ کا آنا جو معنی میں ایک دوسرے کی ضد ہوں، اسے صنعت تضاد کہتے ہیں۔ مبالغہ
کسی شخص یا چیز کی تعریف یا مذمت اس حد تک کرنا کہ سننے والے کو یہ گمان ہو کہ اس وصف یا ذم کا کوئی اور مرتبہ باقی نہیں رہا، اسے مبالغہ کہا جاتا ہے۔ تلمیح، شعر میں کسی مشہور تاریخی واقعہ یا قصے کی طرف اشارہ کرنا تلمیح کہلاتا ہے۔ اشتقاق، جب کلام میں ایک اصل لفظ کے چند لفظ لائے جائیں، اشتقاق کہلاتا ہے۔ جیسے غفلت، غفلتیں، اس طرح کے کلام میں الفاظ آتے ہیں تو وہ اشتقاق کہلاتا ہے۔ آج کا آخری سوال ہے، قصیدے کے اجزائے کی صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا بی والا، تشبیب، گریز، مدح، دعا۔ قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں ارادہ کرنا۔ قصیدے کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں۔ اس کے بعد تمام اشعار کے دوسرے مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں۔ قصیدے میں اشعار کی کم سے کم تعداد 21 ہوتی ہے اور زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ قصیدے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، پہلا خطابیہ اور دوسرا تمہیدیہ۔ قصیدے کے اجزائے ترکیبی 5 ہیں: تشبیب، گریز، مدح، مدح اور دعا۔ اردو کی دوسری قدیم اصناف سخن کی طرح قصیدے کی ابتدائی نمونے دکنی شعراء کے یہاں ملتے ہیں۔ اردو کا پہلا قصیدہ گو قلی قطب شاہ کو قرار دیا جاتا ہے اور اردو کا باقاعدہ پہلا قصیدہ گو سودا کو قرار دیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ اردو کا پہلا قصیدہ گو پوچھا جائے تو قلی قطب شاہ کہیں گے، اور اردو کا باقاعدہ جب پوچھا جائے تو سودا ہوگا۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔